میرے عزیزو، اس بات کو سوچ کر ہی انسان کی روح کانپنے لگے گی۔ آپ کبھی سوچیں تو صحیح کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ جا کر کے کعبے کو دیکھیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، وہاں برکتیں حاصل کریں گے۔ لیکن یار کبھی سوچو تو صحیح، کبھی ایسا ہو آپ کے ساتھ میں کہ آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں جا کر کے جب آپ طواف کرنے کے لیے نکلے، آپ کعبے کا دیدار کرنے کے لیے نکلے اور آپ کو کعبہ ہی نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! کتنا گناہگار وہ شخص ہوگا، کتنا بدنصیب وہ انسان ہے کہ جس کے ساتھ میں ایسا واقعہ پیش آ جائے۔ اور ابھی آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کہ جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی، کعبے کا دیدار کرنے کے لیے گئی تو اس کو کعبہ ہی نظر نہیں آیا۔ وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ سب کو کعبہ نظر آ رہا ہے لیکن مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ! میرے عزیزو، سارے لوگ نا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ میرے عزیزو اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ یار کہیں ہم سے تو کوئی ایسی خطا نہیں ہو رکھی ہے، کوئی ایسا گناہ تو ہم سے نہیں ہو گیا ہے کہ کبھی آنے والے وقت میں اللہ توفیق عطا فرمائے ہم جائیں اور ہمارے ساتھ میں بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے۔ جب سارے لوگوں نے مل کر اس کو سمجھایا نا، پھر وہ اپنے روم پر گئی کہ جہاں بھی اس کا روم ہوگا، جس ہوٹل میں بھی، جب وہاں پہنچی تو پوچھا گیا اس سے کہ آخر یہ بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں گناہ کون سا کیا ہے، کون سی ایسی خطا کی ہے؟ وہ یاد کرنے لگی نا جو بتایا گیا، بتانے والے جو بتا رہے ہیں تحقیق کے مطابق، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتا تو صحیح کہ تجھ سے خطا کون سی ہوئی ہے، تو نے زندگی میں ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے کہ تجھے کعبہ نظر نہیں آتا؟ اللہ اکبر کبیرہ! وہ کہنے لگی اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن ہاں ایک بات یاد ہے، میرا جو کام ہے نا یہ ہے کہ میں میت کو غسل دینے کے لیے جایا کرتی ہوں۔ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو میرا کام ہے وہاں جا کر کے اس کو غسل دینا۔ اور شہروں میں یہ ماحول ہوتا ہے میرے عزیزوں، اکثر جگہوں پر، کیونکہ نہ گھر والے جانتے ہیں میت کو غسل دینا، مردوں کے نہلانے والے بھی الگ ہوتے ہیں، جیسے کفن پہنانے والے، کفن کاٹنے والے، اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو یہی کام کرتی ہیں کہ جو انتقال ہو جاتا ہے تو میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، یہ سارے کام۔ پھر وہ جو بھی اپنا معاوضہ لیتی ہوں، پیسہ لیتی ہوں، وہ کہتی ہے میرا کام ہے غسل دینا میت کو۔ اور ایک بہت مالدار فیملی تھی، کئی بھائی تھے، وہ اس میں سے ایک شخص کا اور اس کی بیوی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے۔ پیچھے انہوں نے 2 بچے چھوڑے۔ جب ان کا انتقال ہوا نا تو جو عورت تھی اس کو میں غسل دینے کے لیے گئی۔ جب وہاں پہنچی تو مجھے اس کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے ایک تعویذ لا کر کے دیا اور کہا کہ یہ جو عورت ہے نا، یہ اس کے منہ میں تم یہ تعویذ رکھ دو، اس میت کے منہ میں یہ تعویذ رکھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ! وہ کہتی ہے کہ میں منع کرنے لگی، نہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے مجھے مال کا لالچ دیا، مال والے تھے نا، تو پھر مال کے ذریعے انسان کچھ بھی کروا لیتا ہے، لیکن یہ تو کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ مال تو مل جائے گا تھوڑی دیر کا، ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں مال کے لالچ میں آ گئی، میں نے اس کے منہ میں تعویذ رکھ دیا، بات ختم ہو گئی، دفن ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد میں پھر میں نے کیا سنا کہ اس نے جو پیچھے بچے چھوڑے تھے اس میں سے ایک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر میں جاتی ہوں نہلانے کے لیے، پھر مجھ سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تعویذ اس کے منہ میں رکھ دو۔ ایک تعویذ اور دیا جاتا ہے اور وہ اس کے بچے کے منہ میں رکھوایا جاتا ہے کہ جو بچہ مر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اس کو بھی دفنا دیا گیا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد میں خبر آئی کہ جو دوسرا بچہ بچا تھا اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب تحقیق کی میں نے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب ماں کا انتقال ہوا، پھر تھوڑے دن کے بعد میں ایک بچے کا اور انتقال ہوا، پھر پوری فیملی ختم ہو گئی، جو آخری نشانی تھی، آخری بچہ تھا، وہ بھی انتقال کر جاتا ہے، اور یہ تعویذ مجھ سے ان مردوں کے منہ میں کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ جب میں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ ایک سفلی علم تھا، کالا جادو کروایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اور میں نے لالچ میں آ کے یہ گناہ کر لیا، میں نے لالچ میں آ کے یہ کام کر لیا، اسی وجہ سے آج میرے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! میرے عزیزو، ہم بھی اپنے گناہوں پر غور کریں۔ اور کالے جادو کا معاملہ، پھر کرنے کرانے کا معاملہ تو ایک عام ہے نا معاشرے کے اندر، کسی کی ترقی دیکھ کر کروا دیا، کسی کی جائیداد ہڑپنے کے چکر میں کروا دیا۔ اب وہ اس کے بھی اپنے ہی ہوں گے نا، کوئی دوسرا تو نہیں ہوگا کہ جن کو جائیداد کا لالچ ہوگا، جائیداد پر نظر ہوگی کہ چلو وہ بھائی اور بھابھی تو انتقال کر گئے، ابھی بچوں کا کیا ہوگا، ان کو بھی مارو کسی صورت سے۔
اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو۔ لیکن ہاں سکون آپ کو تھوڑا سا مل سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، آپ مال زیادہ حاصل کر لیں گے، جائیداد زیادہ مل جائے گی، لیکن یاد رکھنا آخرت میں پھر جو آپ کے ساتھ میں ہونے والا ہے نا، اگر وہ پتہ چل جائے آپ کو تو روح کانپ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور کوئی ایسا گناہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، آخرت میں تو ملنا ہی ہے اگر کوئی خطا کرو گے۔ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں نا میرے عزیزو کہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے، اور وہ کتنی بدنصیب عورت ہے کہ پیسہ خرچ کیا، خوشی خوشی گئی یہاں سے، لیکن کعبہ ہی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ میں بھی یہ معاملہ پیش آ جائے۔ ہم اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالیں، ہم اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں۔ اور وہ عورت کہتی ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، میں نے اس خطا کی معافی نہیں مانگی، اور یہی وجہ ہے کہ آج مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔